السلام علیکم۔ حضرت امام مہدی کا ظہور سعودی عرب کے 2 شہروں کے درمیان خانہ جنگی کے دوران ہوگا۔ ابو داؤد: ان کو خود ہی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں اور سائنسی طرز طریقہ اور ٹیکنالوجی سے بھرپور ہوں گے۔ یہ مسلمان لوگوں کے بارے میں ان کو معلوم ہوگا، جدید تر لیڈر ہوں گے اور وہ اپنا سکہ جما دیں گے۔ ایک روایت 7 ملکوں سے جنگ کریں گے، یعنی برطانیہ، امریکہ، اٹلی اور کینیڈا، جرمنی، فرانس۔ کچھ لوگ ان کا دجال کا نام دیں گے اور کچھ لوگ ان کو مسلمان مولوی کے نام سے پہچانیں گے۔ دشمن مسلمان سخت ترین نقصان پہنچائیں گے۔ سائنسی اور فوجی قوت رکھنے کے باوجود وہ دن بدن نا امید شکار ہو جائیں گے، مایوسی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کچھ اس طرح طریقہ اختیار کرے گا کہ منافقین، دھوکے باز، ظالم اور اقتدار کے بھوکے افراد دجال کے جال میں پھنس جائیں گے اور اس کو اپنا مالک سمجھ لیں گے۔ منافق مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر کو ساتھ چھوڑ دیا تھا، مسجد اقصیٰ پوری طرح محاصرہ کر لیں گے اور یہ مسجد دمشق میں ہے۔ یہ مسجد دمشق میں آج بھی موجود ہے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کا ایک دن باقی رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک فرد کو اٹھائے گا جو زمین کو انصاف ہے اسی طرح بھر دے گا کہ جس طرح اسے فساد سے بھر دیا گیا تھا۔ ابو داؤد: آپ صلی اللہ علیہ وسلم: امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ ان کی عمر 51 سے 52 سال ہوگی اور لوگوں پر 60 سال حکمرانی کریں گے۔ اور تمام مسلمانوں کے خلاف خوفناک صلیبی جنگ امام مہدی کے ظہور کے وقت ہوگی۔ اس کے اثرات مسلمانوں پر عموماً عرب امارات کے مسلمانوں پر گہرے پڑیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مدینہ اس وقت تباہ ہو رہا ہوگا جب یروشلم پھیل پھول رہا ہوگا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کعبے سے مدینے کی طرف روانہ ہوں گے، تیزی سے جائیں گے جہاں لوگ ان کو شناخت کر لیں گے اور ان سے بیعت کر لیں گے، اور ہجرت ان کی وجہ سے ہوگی کہ وہ تمام ملت کے لوگ ان کفر کو شکست فاش دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالے جھنڈے والے خرسان سے آئیں گے اور جن کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پرچم خود لہرائیں گے اور یروشلم اور اسرائیل پر لہرا دیں گے۔ ابن ماجہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن اسلام تمہیں اس پیمانے پر قتل کریں گے کہ تمہیں آج تک کسی نے بھی نہ کیا ہوگا قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم حضرت امام مہدی دیکھو اس پر بیعت کر لو، خواہ وہ تمہیں برف تک کیوں نہ گھسیٹ کر لے جائیں۔ بت پرست لوگ ان کو قتل کرنے کی سازشیں کریں گے، جیسا کہ حضرت محمد کو شہید اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ۔ شروع میں امام مہدی بیعت کرنے سے انکار کریں گے کیونکہ ان کو خود ہی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے پراسرار دور پر بہت آمادہ ہو جائیں گے جس کے مسلمان اسلام اپنے ان خوابوں کو پورا کرنے کی خواہش کریں گے۔ ادھر منافق اپنی جال بازی جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے شام کے لوگوں کو ہدایت کی جائے گی کہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو کچل دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں شام کی فوج حملہ آور ہوگی، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچے گی تو فوج کو ادھر دھسا دیا جائے گا، ایک حصے کی فوج کو دھسا دیا جائے گا۔ ابھی فوج کا اگلا حصہ پچھلے حصے کو بلا نہیں سکے گا کیونکہ وہ بھی دھس جائے گا۔ جب تھوڑے سے فوجی رہ جائیں گے جو کہ اپنی اطلاع دینے کے لیے اپنے خاندان تک پہنچیں گے
اور باقی جو فوجی ہیں وہ وہیں ہی ختم ہو جائیں گے خانہ کعبہ میں، اور امام مہدی وہاں پر حاوی ہو جائیں گے اور امام مہدی کی حکومت وہاں پر جاری ہو جائے گی۔ امام مہدی جو ہیں سب سے پہلے ایماندار لوگوں کو عہدے دیں گے، اور ان کے بعد اپنے تیل کا بھی قبضہ کر لیں گے، جو کہ مغرب کے لوگ کفر کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، اور امام مہدی کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔